میرا نام ارسان ہاشمانی ہے اور میں گروپ CEO ہوں ہاشمانی گروپ آف ہاسپٹلس کا. تھینک یو سر. یہ آج کا مقصد یہ ہے کہ ایک نئی ٹیکنالوجی پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے ہاشمانی گروپ آف ہاسپٹلس کی طرف سے. اس ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں کووڈ ویریئنٹ ڈیٹیکشن سسٹم. ابھی تک اگر آپ کو کوئی کووڈ کے علامات تھے تو آپ ایک ٹیسٹ کراتے تھے PCR ٹیسٹ, جو گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے کووڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے کا, اور اس ٹیسٹ کے نتیجے میں آپ کو ایک رپورٹ ملتی تھی جس پہ پازیٹیو یا نیگیٹو رزلٹ لکھا جاتا تھا. تو اب اس ٹیکنالوجی کے بطور آپ کو پازیٹیو کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ کو کون سا ویریئنٹ یا کون سی میوٹیشن کرونا کی لگی ہوئی ہے, اور اس سے جو ٹریٹمنٹ پروٹوکول ہے اور آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے گی. WHO کی طرف سے 4 میوٹیشنز یا ویریئنٹس ہیں وائرس کے, جس کو ویریئنٹس آف کنسرن قرار دیا گیا ہے. ویسے تو اس وائرس کے کافی میوٹیشنز ہیں, لیکن 4 ایسے میوٹیشنز ہیں جو بہت تیزی سے پھیلتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اثر کرتے ہیں آپ کی ہیومن باڈی کو. ان 4 ویریئنٹس کو کیا کہتے ہیں؟ الفا, بیٹا, گاما اور ڈیلٹا. یہ ڈفرینٹ جگہوں میں اوریجنیٹ ہوئے ہیں اور اس کے حساب سے ان کا نام رکھا گیا ہے. تو کرونا جو شروع یا اوریجنیٹ ہوا تھا وہ چائنا سے ہوا تھا, اور چائنا کے بعد جو میوٹیشن جو سب سے زیادہ تیزی سے جو پھیل رہی تھی اس کو UK ویریئنٹ کہا جاتا تھا, کیونکہ UK میں اوریجنیٹ ہوئی تھی. اس کے بعد ایک ساؤتھ افریقن ویریئنٹ دیکھا گیا, پھر ایک برازیلین ویریئنٹ بھی دیکھا گیا, اور اب انڈین ویریئنٹ ہے جس کی آج کل ہم زیادہ مقدار میں دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں, جس کو ڈیلٹا ویریئنٹ کہتے ہیں. تو جو ٹیکنالوجی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اب یہ بتایا جا سکے گا, اور اب آپ ابیلٹی آپ میں ہے کہ آپ جب یہ ٹیسٹ کرائیں تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ کون سا ویریئنٹ, ان 4 ویریئنٹس میں سے کون سا ویریئنٹ کووڈ کا آپ کو لگا ہے. اور ونس یو نو دیٹ تو آپ کے جو فزیشنز ہیں وہ آپ کو بہتر ٹریٹمنٹ دے سکیں گے, تاکہ جلد سے جلد آپ کرونا سے کو فائٹ کر سکیں اور بہتر ہو سکیں. اچھا سر, یہ پاکستان میں اور کتنی جگہوں پہ یہ ٹیسٹ ہونے ہیں یا آپ فرسٹ ٹائم پہ آپ لوگ کا چالو کر دیکھیے, ابھی تک پاکستان میں یہ ٹیکنالوجی ہے کہ یہ بتایا جا سکے کہ کون سا ویریئنٹ ہے, لیکن یہ جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے ایٹ اے پاپولیشن لیول. تو ایک سیمپل سائز لیا جاتا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں یا کراچی میں یا ایک ریجن میں اتنا % ڈیلٹا ویریئنٹ یا XYZ ویریئنٹ پھیلا ہوا ہے. لیکن انڈیویجول لیول پہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ انڈیویجول لیول پہ یہ بتایا جائے کہ اگر ایک مریض ہے جو پازیٹیو ہے تو اس کو کون سا ویریئنٹ لگا ہے, اور یا ایک انسپیسیفائڈ نیا میوٹیشن ہے. یہ انڈیویجول لیول پہ, ایک انسان کے لیول پہ یا ایک ٹیسٹ لیول پہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اچھا سر, کیا دیکھتے ہیں یار جو انڈین جو وائرس آئے گا یہ اس کی کتنی اسپیڈ سے بڑھ رہا ہے کراچی میں خاص طور پر؟ دیکھیں, ابھی تک جو ڈیلٹا ویریئنٹ کی ابھی تک جو ریسرچ ہے کووڈ کی, ویسے تو یہ ایوالونگ سائنس میں بڑا فریش وائرس ہے تو اس پہ جو ریسرچ ہے وہ چینج ہوتی رہ رہی ہے. لیکن ابھی تک جو ریسرچ کہہ رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آن ایوریج دنیا بھر میں اگر ایک انسان کو کووڈ لگتا ہے تو وہ 2 اور انسانوں کو کووڈ لگائے گا. اب یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے یہ اتنا تیزی سے پھیلتا ہے کہ اس کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر ایک انسان پازیٹیو ہوتا ہے تو وہ 4 اور مزید انسانوں کو کووڈ لگائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دگنی تیزی سے کمپیئر ٹو دوسرے ویریئنٹس یہ دگنی تیزی سے زیادہ پھیلتا ہے اور زیادہ اسپریڈ ہوتا ہے. اچھا سر, ڈاکٹر میں آتے ہیں, آپ پبلک کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پبلک پھر بھی ابھی کسی چیز میں عمل نہیں کر رہی ہے, ماسک نہیں لگا رہی ہے, کوئی بھی چیز میں عمل نہیں کر رہی, تو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے, ایک اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو یہ لاک ڈاؤنز اور یہ جو سیریسنس لیول ہم نے دیکھا ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویکسینیشن کی مقدار بڑھ رہی ہے. ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان قریباً 5.5 لاکھ ڈوزز پہ اب ماشاء اللہ ہم پہنچ گئے ہیں ڈیلی بیسس پہ, لیکن یہ بھی ابھی کم ہے. ویکسینیشن زیادہ سے زیادہ اور مزید تیزی سے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. جتنی زیادہ پاپولیشن ویکسینیٹڈ ہوگی اتنا زیادہ اسپریڈ ہمارا کم ہوگا. اسی طریقے سے گورنمنٹ کے دیے گئے جو SOPs ہیں اس کو فالو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جتنی سیریسنس سے ہم نے پہلے ویو گزارا تھا اس سے ہی اتنی سیریسنس یا اس سے زیادہ سیریسنس سے ہمیں یہ والا ویو گزارنا ہے, کیونکہ جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ یہ دگنی اسپیڈ سے پھیل رہا ہے, اور اگر ہم نے ابھی کچھ اقدامات نہ اٹھائے تو ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے نیبرنگ ممالک کی جو صورتحال تھی اس صورتحال پہ ہم بھی پہنچ جائیں.
سر اس کے جو وہ ہوتے ہیں عام پبلک افورڈ کر سکتا ہے اس کو؟ دیکھیں ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنا عوام کے لیے کر سکیں اتنا ہم کریں. ابھی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہاشمانیز 2 ہسپتالوں میں فری آف کاسٹ ویکسینس لگا رہا ہے. ایک سینٹر یہیں ہے اور ایک سینٹر ہمارا کلفٹن ہاسپٹل میں ہے. تو وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ ویکسینس فری آف کاسٹ لگ رہی ہیں. اسی طریقے سے یہ جو ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ کی کاسٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ یو کے بیسڈ ٹیکنالوجی ہے. یو کے میں بھی کچھ ہاسپٹلز آفر کر رہے ہیں, یو ایس میں کچھ ہاسپٹلز آفر کر رہے ہیں. تو وہاں سے جب ٹیکنالوجی یہاں لاتے ہیں تو اوبیسلی اس کی کاسٹ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. تو ہم نے اس کی کاسٹ ایسی ہی رکھی ہے کہ جو ہمارے خرچے ہیں وہ ایٹ لیسٹ نکل